بات تو بڑی لمبی. میری گل سنو افسر بہنا ذرا تسی سارے افسر تشریف رکھیں. تسی بھٹی صاحب دے جان تے معترض ہو؟ نہیں میں بھٹی صاحب بھی اور پہلے شافع صاحب بھی چلے گئے نہیں, میں انہوں کے بارے میں گل کرنی ہے. شوکت بھٹی صاحب پلیز. جی آفر صاحب پلیز کیری آن. میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. ابھی محترم شافع حسین صاحب تقریر فرما رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ پولیس کا استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے, وہ کام نہیں کرنے چاہیے. اچھا نہیں, میں نام نہیں لیتا جی. معزز منسٹر صاحب فرما رہے تھے تو گجرات میں جس طرح اس الیکشن میں مرد حضرات جیلوں میں تھے اور 2 خواتین نہتی خواتین سمیرہ الہی اور کیسرا الہی الیکشن لڑ رہی تھیں, تو ریزلٹ لینے کے لیے بھی پولیس کے سکواڈز میں گئے تھے کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ کھڑے تھے. بات کرتے ہیں, بات وہ کریں جو جس کی کوئی دلیل دے سکیں, جس کا کوئی ثبوت پیش کر سکیں. میں ویسے جس دن حلف اٹھایا تھا اس اسمبلی میں اس دن کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. خیر میں نے اس دن ایک چھوٹی تقریر کی تھی, اس کے بعد جناب کی شفقت رہی, تھوڑا عرصہ جیل میں گزار کے آئے. تو میں اس دن حافظ صاحب احسان مند ہو, آپ کو پروٹیکشن آرڈر پہ لائے, آپ تنقید کر رہے ہیں یار. میں بیل پہ آیا ہوں, پروڈکشن آرڈر پہ نہیں آیا, وہ اگلی دفعہ استعمال کر لے گا, تقریر ہوتی رہیں گے. یہ دیکھیں نا, میں نے تو آنریبل ممبرز کو پروٹیکٹ ہی کرنا ہے نا. آپ کی مہربانی جی. اس دن ایک کام بڑا یہاں مذاکرہ خیز ہوا, پھر مجھے تھوڑی دیر میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا کہ یہ وہ کہتے نہیں کہ ایک انسان کی سنت ہوتی ہے, اس نے اس پہ پورا عمل کیا ہے. چوئی شافع حسین صاحب نے ایک دن پہلے سائن, اچھا چلے معزز رکن نے, نام نہیں لیتے, معزز رکن نے سائن کر دیے ایم پی اے بننے کے اور حلف نہیں اٹھایا تھا. حلف انہوں نے بعد میں اٹھایا. تو میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے. بعد میں دوستوں نے مجھے سمجھایا کہ اصل میں الیکشن میں جو ریزلٹ تھا نا وہ فارم 47 ان کو پہلے مل گیا تھا اور ڈبے بعد میں بھرے گئے تھے, تو انہوں نے اسی کی سنت پوری کرتے ہوئے یہاں بھی وہی کام کیا. اب بات کر لیتے ہیں, جناب نے بہت لمبی تقریر کی, اب وہ چلے گئے ہیں, بات ان سامنے ہوتی زیادہ بہتر تھی. ہاؤس کا وقت 15 منٹ کے لیے بڑھایا جاتا ہے. سر بات کر رہے تھے, بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ جو نگران شافع صاحب نے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ نگران سے پہلے جو 2 حکومتیں تھیں وہ چور تھیں. بالکل انہوں نے صحیح فرمایا ہوگا. ایک کی تو وہ تصدیق کر رہے ہیں کیونکہ ایک حمزہ شہباز شریف صاحب کی تھی. ہم نے نہیں کہا, آپ کے معزز صاحب نے آپ کی ہی بینچوں پہ بیٹھ کے انہوں نے ان کو کہا, میں نے نہیں کہا. میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ 2 حکومتیں کون کون سی تھیں. اچھا دوسری بات سر, گزارش یہاں کرنی ہے, باتیں انہوں نے کی, میں نہیں چاہتا تھا کہ خواتین کے متعلق یہاں باتیں ہوں. انہوں نے خان صاحب کی, ہمارے لیڈر کی بہن کا کہا جی اس کی اربوں روپے کی جائیداد پکڑی گئی. آپ نے ان کو نہیں روکا سر. نہیں, میں نے ایکسپنج کر دی ہے. اچھا سر, ان پارلیمنٹ دیکھیں بات سنیں, یا تو یہ طے کر لیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بے توقیری نہ کی جائے تو ابتدا اور دوسری طرف سے ریئیکشن دونوں سائڈ سے, تو پھر لیٹ سیٹل اٹ. آپ نے اناؤنس نہیں کیا, میں نے کہا all unparliamentary words will be expunged, so ہم ان کو اسکروٹنائز کریں گے اور ایکسپنج کر دیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو اس چیز پہ تکلیف ہو رہی ہے. نہیں سر, ہمیں اور بھی باتوں میں تکلیف ہوئی ہے. میں ساری باتیں یہاں باری باری کر دیتا ہوں. جب انہوں نے باتیں کی, عمران خان صاحب پہ بات کرنا بڑی آسان ہے. وہ بندہ جس نے ساری زندگی باہر کرکٹ کھیلی, کاؤنٹی کرکٹ کھیلی اور باہر پیسہ کمایا اور پاکستان لے کے آیا. یہاں سے نہیں کیا قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پہ, قرض اتارو اتفاق فاؤنڈری سنوارو, یا قرض اتارو اور شریف فیملی سنوارو مہم کا آغاز کیا ہو. عمران خان نے اس ملک میں چوری نہیں کی. عمران خان کی کوئی منی ٹریل آج تک ایسی نہیں ہے جو وہ نہ دے سکے. جو اس نے باہر پیسہ کمایا اس کی بھی ایک منی ٹریل اس نے دی. یہاں لوگ کہتے تھے میری تو لندن کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں. اس وقت کے گوشوارے اٹھا کے دیکھ لیں کہاں سے آگی وہ جائیدادیں. یہاں لوگ باتیں کرتے تھے کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں, پتہ نہیں کہاں سے پراپرٹیاں نکال لاتے ہیں, اور انہی پہ سزائیں ہوئی. الحمدللہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو مقبوضہ ہائی کورٹ ہے اسی میں سے عمران خان کا فیصلہ آیا ہے. عمران خان اور بشرا بیگم کو کی سزا معاف ہو گئی ہے. آج وہ جج جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ خود انصاف کے لیے در بدر پھر رہے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ نظام کس طرف جا رہا ہے, ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. جی بولیں میں جواب دے لوں گا. بولیں.
बोले डॉक्टर साहब। टॉक्स आप हाफिज साहब अपनी बात जारी रखते डॉट स्टॉक्स अभी अब मैंने वक्त और नहीं बढ़ाना डोंट वेस्ट द टाइम। अभी मोअज़्ज़ज़ रुकन सीखपा होते हुए फरमा रहे थे कि हमें इस मिट्टी ने जिससे यहाँ पहुंचाया है उसका कुछ लिहाज करना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूँ जनाबे वाला, आपको इस मुल्क की मिट्टी ने नहीं पहुंचाया, आपको फॉर्म 47 ने यहाँ पहुंचाया है। आप इधर पहुंचने के काबिल नहीं थे, अवाम में जाने के काबिल नहीं थे। बात यहाँ आज कर रहे थे, मैं आज तकरीर करनी नहीं थी, मगर जब आप पर्सनल चीजों पे बात करेंगे, जब आप अटैक करेंगे उस शख्स पे जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, इन्होंने आज शौकत खानम अस्पताल को टारगेट किया। सर उदारा, सियासत को सियासत में रखें। वो एक ऐसा इदारा है जिससे इस मुल्क के गरीबों का 70% गरीबों का फ्री कैंसर का इलाज हो रहा है। उस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं जिसका ऑडिट होता है, और आज तक दुश्मन क्या दोस्त क्या कोई बंदा उस पे करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सका। शौकत खानम अस्पताल इस मुल्क का दरख्शां सितारा है। आने वाले आप दुनिया में पता कर लें कि यहाँ कहीं कैंसर का इलाज मुफ्त होता है। हम कह सकते हैं फख्र से कि पाकिस्तान में होता है, और उस अस्पताल में होता है जो इमरान खान ने बनाया, जहां गरीब और अमीर का सेम इलाज होता है। आप उस इदारे को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने बात की आज आर्मी पब्लिक स्कूल की। सर क्या उस साने की बात करना बनती थी कि वो हाफिज साहब आप ही ना करें, मैंने एक्सपेक्ट कर दिया, तो प्लीज अब कैरी ऑन। बात कर देते हैं ज्यादा अगर फिर सख्त हो जाएगी, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं सर, मैं आज लंबी बात नहीं करूंगा। आपको भी सोचना पड़ेगा और उस साइड पे बैठे हुए उनको सोचना पड़ेगा कि जब आप एहतजाज के लिए निकलें तो 780 के पर्चे हो जाएं। जब आप एहतजाज के लिए निकलें, आज मुझे अभी यहां बैठे हुए जब नमाज पढ़ने के पता चला जी कि वो जो हमारी खवातीन है उनकी बेलें हो गई हैं 10 महीने बाद, अल्लाह अल्लाह करके लाहौर से बेलें हो गई हैं। उसी तारीख के 9 और 10 मई के पर्चों में आज मियां वाली के पर्चों में उनको ले जाया जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है? कोई कुछ सोचे आप, ये स्याह धब्बा है, जमहूरियत के नाम पे भी धब्बा है। आमरीत में वो काम नहीं हुए जो जमहूरियत में आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं। स्पीकर साहब आपको सोचना पड़ेगा। आज मियां अस्लम इकबाल असेंबली में नहीं आ सकता, मेंबर है इस असेंबली का, ये सोचना पड़ेगा। अहमद रशीद भट्टी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए, वो बेल पे रिहा होके यहाँ आया है, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए थे। आज हम इधर बैठे, कल उधर बैठे होंगे। मैं आपको फिर रोकूंगा। आप स्पीकर को बीच में कह रहे हैं कि मेरी नाक के नीचे हो रहा है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, नंबर 1, और सेकेंडली आप ये कह, मैं तो आपको उतना ही ख्याल कर रहा हूं, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम गार्डिंग द ऑपोजिशन, मैं तो गार्ड कर रहा हूं। और फिर दूसरी बात सुन लें, जब तक अहमद रशीद भट्टी वो हाउस का ओथ ना ले लेते, उस वक्त तक मैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं दे सकता। तीसरी बात सुन लें कि जो आप बात कर रहे हैं, मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि मैं इस हाउस को एब्सोल्युटली रूल्स के मुताबिक चलाऊं। मेरे पास कुछ नौजवान मेरे कोलीग्स आते हैं, वो कहते हैं हम मुंह से जुमला निकालते थे तो हमें एक्सपेल कर दिया जाता था, इस हाउस में एंटर होने से 15-15 दिन के लिए ये होता था। तो मैंने कहा कम से कम मैं वो रवायात जारी नहीं रख सकता, मैं रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। चले सर, वैसे आप प्लीज काइंडली, और मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश और कोशिश है जो मैं एज लॉन्ग एज आई एम होल्डिंग दिस हाउस ऑन दिस चेयर, I will run it with all democratic norms and by this book. Simple. मुझे इस हाउस की sanctity, I have lived my life here. I am at this place since 2002. I have vouched for these rules. I have struggled for it. There are colleagues sitting on both sides. I have been on every step. I have been shouting for prevailing of this law, these rules. So, इस पर आप जरा मेरी सिर्फ आपसे इतनी बात है, 14 दिन के लिए एक्सपेल कर दिए जाते थे। ऐसे ही था सर, वो वैसे अच्छी बात थी कि एक्सपेल करते थे, ये नहीं करते थे कि 780 के पर्चों में 14 दिन के लिए जेल भिजवा दें। वो इससे बेहतर था सर। मेरी बात सुने, मैं हाफिज साहब, आई एम नॉट द लॉ मिनिस्टर, मैं गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी जो बातचीत कर रहे हैं ना, उसमें इतना ख्याल जरूर करें कि हम वी आर एक ही साइड पर बैठे लोग हैं।
اس میں جو آپ کے ساتھ 9 مئی کے واقعات پر مقدمات درج ہوئے ہیں اس پر میں ایک رائے رکھ سکتا ہوں, بٹ دس چیئر از ہولڈنگ می ناٹ ٹو گیو اٹ. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بات جو کریں. مئی کی بات کر رہے ہیں نا, تو میں آج اس پہ بھی بات کر لوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک دفعہ ہی ہو جائے. یہ جو خیر ابھی جس میں 14 دن کے لیے جیل میں گیا ہوں, 9 مئی کے پرچے نہیں تھے, ان میں سب میں بیل تھی. صرف یہاں تقریر کرنے اور جی پی او کے سامنے پروٹیسٹ کرنے پہ میں گیا تھا. 9 مئی میں میری بیل تھی. جو 9 مئی کی سر بات ہوتی ہے یار, 1.5 سال آپ کا وزیر داخلہ بیٹھے رہے ہیں جن کے بارے میں وہ حکیم صاحب کا عنوان کسی خاتون نے دیا تھا. وہ حکیم صاحب وزیر داخلہ بیٹھے تھے. 1.5 سال آپ لوگوں کی حکومت رہی وفاق میں, تو آپ لوگ کرتے پروب. آپ سال میں 1 سال ہو گیا پروب نہیں کر سکے. اور اس وقت وزیر داخلہ کون تھا؟ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ جس دن 9 مئی کا ایمانداری سے احتساب ہوگا تو پتہ چلے گا وہ بھی اس کے بینیفیشری جو تھے وہی اس کے اصل میں مجرم تھے جن کو اس کا فائدہ پہنچا ہے. اور میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ اس وقت وزیر داخلہ تھے, ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کس طرح فرض تھا کنٹونمنٹ کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا؟ پی ٹی آئی کا نہیں تھا یہ استحقاق کہ وہ جا کے سیکیورٹی پرووائڈ کرتی. لوگ احتجاج کرتے ہیں مگر احتجاج کے بعد وہاں آرڈر کی صورتحال کس نے کنٹرول کرنی تھی؟ ان آئی جی صاحب نے نہیں کرنی تھی یا ان پولیس والوں نے نہیں کرنی تھی جو ڈاکو بن کے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتے تھے اور گھر کے صفایا کر جاتے تھے. لوگ یہاں رانا آفتاب صاحب بیٹھے ہیں, کہتے میں ممبر بنا ہوں, 2 دفعہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے. پوچھیں یہاں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. گزارش یہ کہ سر ایمانداری سے ہم کہتے ہیں 9 مئی کا بھی احتساب کر لیں, 9 مئی کا بھی انکوائری کریں. بالکل جوڈیشل انکوائری کمیشن, خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائیں, پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ کسی ریٹائرڈ جج کو اٹھا کے لے آئیں جس کے رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے کسی کو اٹارنی جنرل بنا دی جائے, کسی کو وزیر بنا دی جائے, کسی کو مشیر بنا دی جائے. آپ کریں, ہر چیز کا احتساب ہو. پاکستان میں آج تک ہم حدود الرحمان کمیشن سے لے کے آج تک کمیشن بنتے رہے ہیں مگر کسی کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آ سکی. کبھی حق اور سچ کی بات سامنے نہیں آئی. کہیں سے تو ابتدا ہونی ہے, کسی نے تو سچ بولنا ہے. سچ بولیں اور عوام کے سامنے لائیں کون غلط ہے کون سچا ہے. 9 مئی کی آڑ میں آپ نے پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو رگڑ کے رکھ دیا ہے. وائنڈ اپ کریں. سر میں بس I am just left with 5 minutes. I want to give this time to the minister to wind it up. آپ وائنڈ اپ کریں سر. میں اپنی بات کا اختتام انہی اشعار پہ کروں گا. میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا, صرف اپنی بات کا اختتام انہی اشعار پہ کروں گا. آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں, ہم کہیں گے تو شکوہ ہوگا. شکریہ. میں نے I have tried to at best کچھ اسپیچز بیچ میں لمبی ہو گئی. I had to balance it. میں نے اس طرف بھی ایک 20 منٹ کی تقریر کرائی, اس طرف بھی کرائی. باقی سب یہ سب میری سن لیں. میری خواہش تھی میں آج آپ کو سنتا, یہ ہاؤس آپ کو سنتا, بٹ مائی ویری سنسیئر اپالوجیز. سر سن لیں, آئی ایم جسٹ لیفٹ ود 5 منٹس. میری سن تو لیں, ایسے نہ کریں نا. میں آپ کے کنسنٹ کے ساتھ کر رہا ہوں, بلڈوز نہیں کرنا چاہ رہا. تو میری صرف اب درخواست ہے کہ منسٹر پارلیمنٹری افیئرز آفٹر دس جنرل ڈسکشن آن پرائس ہائک آن لا